عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں گلے میں ہار پہنانا، یہ اس کے ڈکشنری لغوی معنی ہے۔ ہار کسی کو پہنانے کا رواج جو معاشرے کے اندر ہے، وہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی خصوصیت اور اس کے امتیاز کو تسلیم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ شریعت میں اور اسلامی سلسلے میں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مسائل نصوص کے اندر واضح طور پر مذکور نہیں ہیں یا ایسے مسائل جو نصوص کے اندر بیان کیے گئے لیکن اس میں ایک سے زائد معنی کا اور صورت کا احتمال ہے، تو جو مسائل نصوص کے اندر مذکور نہیں ہیں ان مسائل کے سلسلے میں ضروری ہے کہ نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے ان مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو مجتہدین حضرات جن کو اللہ نے فہم و بصیرت، علم کی گہرائی اور گہرائی اور صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ نصوص میں صاف طور پر ذکر کیے گئے مسائل کو سامنے رکھ کر مذکورہ مسائل اور جو مسائل ہمارے سامنے مبہم ہیں، جن کا حکم واضح نہیں ہے، ان کا وہ ملان کرتے ہیں، جسے قیاس کہتے ہیں۔ یعنی وہ یہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ نصوص میں جن چیزوں کو حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے، فرض یا واجب قرار دیا گیا ہے، جائز یا ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس علت اور وجہ کو تلاش کرنے کے بعد اب ان مسائل کو دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی علت اور کون سی وجہ پائی جاتی ہے۔ وہ وجہ اس میں تلاش کرنے کے بعد اب وہی حکم اس کو لگا دیتے ہیں جو ان دیگر مسائل کا ہے، ان سے اس مسائل کا ہے۔ ایسے مسائل میں ان مجتہدین کی رائے کو سامنے رکھ کر دین پر عمل کرنا، اسے تقلید کہتے ہیں۔ نص کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے، اب کون سے معنی یہاں پر مراد لیے جائیں؟ تو صاحب بصیرت علماء مجتہدین اپنے علم کی روشنی میں غور و فکر کر کے، محنت کر کے یہ تعیین کرتے ہیں کہ یہاں پر ان 2 یا 3 یا 4 صورتوں میں سے یہ صورت مراد ہو سکتی ہے، ان 4 یا 2 یا 3 معانی میں سے یہ معنی یہاں پر مناسب معلوم ہوتے ہیں، اس کی وہ تعیین کرتے ہیں۔ ان کی اس رائے پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام ہر کس و ناکس کے بس کی نہیں۔ جو غیر منصوص مسائل ہیں، منصوص مسائل سے ان کا تقابل اور قیاس کر کے ان کے لیے احکام تلاش کرنا، یہ ہر کس و ناکس کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ لا محالہ اس میں ہمیں ماہرین کی مدد لینی پڑے گی، ان کی رائے پر اعتماد کرنا پڑے گا، اس کا نام ہے تقلید۔ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں یا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تقلید کا مطلب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کی رائے پر عمل کرنا، یہ انتہا بڑی بدتمیزی، جہالت، جھوٹ اور سازش ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے تقلید کا، ہرگز تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر یا قرآن و حدیث کے مقابلے پر
کسی فقیہ یا کسی امام کی رائے کو اختیار کرنا یہ تقلید نہیں ہے، یہ تو ضلالت اور گمراہی ہے۔ کوئی ادنا مسلمان بھی اس کو گوارا نہیں کر سکتا، بڑے بڑے علماء تو اس کی اجازت کر دے سکتے ہیں۔ یہ جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ تقلید کا مطلب ہے قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اماموں کی بات پر عمل کرنا، یہ بہتان ہے اور حد درجے جھوٹ کا بدلہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے تقلید۔ میں نے پہلے بھی کسی سبق کے اندر یہ بات بتائی تو کہ جو مسائل قرآن پاک میں صاف طور پر مذکور ہیں اور ان میں ایک سے زائد احتمال نہیں ہے، مسئلہ متعین ہے، وہاں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی کسی کی تقلید کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کوئی مسئلہ صاف طور پر مذکور ہے اور ایک سے زائد صورت کا اس میں احتمال نہیں ہے، وہ مسئلہ متعین ہے، اس میں نہ کسی کی تقلید کوئی کرتا ہے نہ اس میں تقلید کی کوئی ضرورت ہے، تو صاف موجود ہے۔ تقلید ہوتی ہے تین طرح کے مسائل۔ ایک تو ایسے مسائل جو قرآن و حدیث کی نصوص میں مذکور ہیں لیکن ایک سے زائد معنی کا احتمال رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان متعدد معانی اور صورتوں کے احتمال کی صورت میں کسی ایک چیز کو متعین کرنا یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لا محالہ یہاں جو جدید علماء ہیں، مجتہد علماء ہیں، تو وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ یہاں کون سی صورت اور کون سے معنی مراد لینا زیادہ مناسب ہے اور صحیح ہے۔ تو اس میں لا محالہ ہم کو ان بزرگوں کی بات مان کر اس حدیث پر عمل کرنا پڑے گا، ان بزرگوں کی رائے کی روشنی میں اس قرآن کی آیت پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو گویا تقلید کے یہ معنی ہوئے کہ قرآن و حدیث کے جو معانی واضح نہ ہوں ان احادیث پر اور ان آیات پر علماء کی، مجتہدین کی، ائمہ کی رائے کی روشنی میں عمل کرنا۔ عمل کس پہ کریں گے؟ قرآن و حدیث پر۔ لیکن قرآن و حدیث کا مطلب کیا ہے یہاں پر یہ سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جو نہیں سمجھ سکتے وہ علماء کی ان رائے کی روشنی میں ان احادیث پر اور ان باتوں پر، قرآن کی آیتوں پر عمل کریں۔ تو جہاں نصوص میں مسائل مذکور ہیں لیکن اس میں ایک سے زائد معنی کا احتمال، ایک سے زائد صورت کا احتمال ہے، وہاں لا محالہ ماہرین کی رائے کو سامنے رکھ کر ہی ہم اس آیت پر اور اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے تقلید۔ تو تقلید تو قرآن و حدیث پر عمل کرنے ہی کو کہتے ہیں، لیکن جو نہیں سمجھ سکتے ان معانی کو، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھنے والوں کی فہمائش اور ان کے قیاس اور ان کی رائے کی روشنی میں قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ تو تقلید میں معمول بھی جس چیز پر عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث کی نصوص ہی ہوتی ہیں۔ بس یوں سمجھیے کہ علماء کی اور ائمہ کی رائے، تو وہاں پر یوں سمجھیے کہ راہ چلنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے نا، ان کی رائے روشنی ہے قرآن و حدیث کی شاہراہ پر چلنے کے لیے۔ اور ظاہر بات ہے کہ روشنی کے بغیر کوئی آدمی شاہراہ پر چلنے گا نہیں، ٹوکرے لے کے اس کو بھٹک سکتا ہے۔ تو چلنا کس پر ہے؟ شریعت پر۔ شریعت پہ چلنے کے لیے جو روشنی چاہیے وہ روشنی ان علماء اور ائمہ کی آراء سے ہم کو ملتی ہے۔ تو ان صاحب فہم، صاحب تقویٰ اور مجتہدین لوگوں کی رائے کی روشنی میں قرآن و حدیث پر چلنا اور عمل کرنا، اس کا نام ہے تقلید۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں
ناسخ اور منسوخ دو صورتیں آ گئی ہیں۔ اب ناسخ کون سی ہے، منسوخ کون سی ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ ہر انسان اس کو طے نہیں کر سکتا، صاحب بصیرت لوگ ہی اس کو طے کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں تقلید ضروری ہے، بغیر تقلید کے کوئی انسان یہاں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے عمل کس پر ہوگا؟ حدیث پر۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک حدیث یہ ہے، ایک حدیث یہ ہے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے غور کیا کہ یہ ناسخ ہے یا یہ ناسخ ہے۔ اب قرار دیا ان لوگوں نے کہ یہ ناسخ ہے، یہ منسوخ ہے۔ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت اور علم کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں یہ طے کیا کہ یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، تو اس پر عمل کریں گے۔ اب جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں تو کیا مان رہے ہیں؟ اس والی حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ تو عمل کس پہ ہوا؟ حدیث پہ عمل ہوا۔ ایسا نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے کے سامنے ہم نے حدیث کو چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ دو حدیثوں میں سے کون سی حدیث پر عمل کریں، یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی رائے سے ہم نے روشنی حاصل کی کہ ہم اس والی پر عمل کریں گے۔ تو عمل کس پر ہوا؟ حدیث پر ہوا۔ ترک حدیث نہیں ہوا، عمل بالحدیث ہوا۔ امام شافعی کی رائے یہ آئی کہ نہیں، یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے۔ تو اب جو امام شافعی کو فالو کرتا ہے، ان کی تقلید کرتا ہے، وہ اس حدیث پر عمل کر رہا ہے۔ تو امام شافعی کی رائے مان کر اس نے حدیث کو چھوڑا نہیں، بلکہ ان کی رائے کی روشنی میں اس نے حدیث پر عمل شروع کیا۔ تو تقلید میں بھی عمل کس پر ہوتا ہے؟ حدیث و قرآن ہی پر ہوتا ہے، احکام خداوندی پر ہوتا ہے۔ اماموں کی رائے پہ عمل نہیں ہوتا، اماموں کی اپنی کوئی بات اپنے گھر کی نہیں ہوتی۔ بس ہمیں چونکہ بصیرت نہیں ہے عوام الناس کو، ہر شخص جو ہے یہ طے نہیں کر سکتا، تو یہ والی حدیث پہ عمل کریں یا یہ والی حدیث پہ عمل کریں، حدیث کی تعیین میں ان کی رائے مانی گئی ہے۔ ترک حدیث کے لیے نہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حدیث کو چھوڑ دو، نہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث کو چھوڑ دو، اور کون کہہ دے گا اس بات کو؟ بلکہ جہاں دو طرح کی حدیثیں ہوں، ان میں یہ حضرات یہ تعیین کرتے ہیں کہ عمل اس پر کیا جائے یا عمل اس پر کیا جائے، ناسخ یہ ہے یا یہ ہے، منسوخ یہ ہے یا یہ ہے۔ تو دو حدیثوں میں سے کون سی حدیث پر عمل کریں، اماموں نے یہ رائے دی ہے، نہ کہ یہ کہ حدیث کو چھوڑ دو۔ تو تقلید کا مطلب ترک حدیث یا ترک قرآن نہیں ہے۔ تقلید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کی رائے پر عمل کیے جائے، ضلالت و گمراہی، کفر سے اس کے ڈانٹے ملتے ہیں۔ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کی نصوص میں اگر احتمال متعدد ہو تو کسی ایک احتمال کا تعین امام کی رائے سے کر لیا جاتا ہے۔ کسی سلسلے کے اندر متعدد نصوص ہیں تو ان میں ترجیح کے لیے امام کی رائے پر عمل کیا جاتا ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں کہ وہ مذکور ہی نہیں ہے صراحتاً، تو ظاہر بات ہے ان میں غور و فکر کیا جائے گا، اجتہاد کیا جائے گا۔ تو اجتہاد کرنے کے اجتہاد کی بنیاد قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ ہے۔ یعنی مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں تو ان کے مسائل خانہ ساز نہیں ہوتے کہ ان کے من میں جو آئے لکھ دیا کہ بس میری طرف سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ان مسائل کو وہ رکھ کر کے اپنے سامنے، اب جو مسائل قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور ہیں ان سے ان کا ملان کرتے ہیں، ان سے کمپیئر کرتے ہیں۔ اس کمپیئر میں یہ کس کے ساتھ میچ کھاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ملحق کر دیا جاتا ہے۔ تو مسائل جو یہ بتاتے ہیں مجتہدین، یہ خانہ ساز نہیں ہوتے، ان کے اپنی رائے اپنے نہیں ہوتے، ان کا اپنا حکم نہیں ہوتا، یہ تو نصوص شرعیہ کی گہرائیوں میں سے تلاش کر کے لاتے ہیں احکام۔
اور ان احکام کو ان صورتوں پر منطبق کرتے ہیں. تو دیکھنے میں وہ امام اعظم کی رائے، امام شافعی کی رائے ہے، لیکن حقیقت میں وہ شریعت کی رائے ہے. امام اعظم یا امام شافعی تو اس رائے کو گہرائی میں سے ڈھونڈ کر لائے ہیں جو ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. یہ ہے تقلید کا مطلب. یہاں پر حضرت ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ جو اسلام کے ماہرین ہیں ہم ان کی رائے کو مانیں ان مسائل میں جن کی ہمارے پاس رہبری موجود نہیں ہے، تو کیوں مانیں؟ کہاں سے ہمیں اس چیز کی دلیل ملتی ہے کہ ان ماہرین کی بات یہاں پر مانی جائے کہ قرآن و حدیث میں مسئلہ موجود نہیں، اب ان ماہرین کی رائے ماننے کی کیا دلیل ہے؟ دیکھو، اس کی ایک تو شرعی دلیل ہے اور ایک اس کی فطری دلیل ہے. شرعی دلیل تو یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. اور یہ فطری اصول ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے مسائل شرعیہ سے ہٹ کر اپنی زندگی پہ آ جائیے. اپنی زندگی کے جتنے آپ کے کام ہیں جن کو آپ نہیں جانتے ہو تو کیا کرتے ہو اس میں؟ جو جاننے والے ہیں ان سے معلوم کر کے عمل کرتے ہیں. آپ بخار کا علاج کرنا نہیں جانتے. بخار کے لیے بازار میں 10-12 دوائیں جو موجود ہیں ان میں سے کس کو سلیکٹ کیا جائے یہ تجربہ آپ کو نہیں، یہ ہنر آپ کو نہیں ہے. تو آپ خود جا کر مارکیٹ سے بخار کی دوا نہیں لائیں گے، بلکہ جو اس سلسلے کا ماہر ہے اس کے پاس جائیں گے، جو جانتا ہے اس کے پاس جائیں گے. پیٹ کے درد کے لیے آپ میڈیکل سائنس پڑھے ہوئے نہیں ہیں، پیٹ میں درد ہوا تو اس کے علاج کے لیے کہاں جائیں گے؟ آپ کے گھر کا فریج خراب ہو گیا، آپ فریج کے ماہر نہیں ہیں، ظاہر بات ہے ہر شخص تو مکینک نہیں ہے. تو جو مکینک نہیں ہے وہ اپنے فریج کو پیشکش لے کے خود کھول دے گا یا ماہر کے پاس جائے گا؟ اگر اس نے پیشکش لے کر اپنے جو ہے فریج کے کل پردے کھول دیے تو یہ فریج کباڑے میں بکے گا شام کو. اس کو نیا فریج لانا پڑے گا ورنہ فریج سے محروم ہو جائے گا. آپ کی بائک اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے اور آپ جو ہے مکینک نہیں ہے تو آپ خود اس کو گلاس لے کے کھول دیں گے پرزے اس کے. جو جانتا ہے اس کو بلائیں. تو فطرت کا اصول یہ نیچر ہے، یہ نیچرل چیز ہے. یعنی غیر معلوم چیزوں میں جاننے والوں کی تقلید کرنا، ان کی رائے پر عمل کرنا، ان کی رائے کو ماننا، یہ ایک نیچرل چیز ہے. نیچر کا تقاضا یہی ہے، فطرت کا تقاضا یہی ہے. جو اس کا انکار کرتا ہے در حقیقت وہ نیچر کا انکار کرتا ہے، فطرت کا انکار کرتا ہے. اور فطرت کا انکار کرنے سے بڑی مزوری اور بیوقوفی دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہو سکتی. تو غیر منصوص مسائل میں جو تقلید کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ در حقیقت فطرت کا انکار کرتے ہیں، نیچر کا انکار کرتے ہیں. اور فطرت اور نیچر کا انکار کرنے والا اتنا بیکار آدمی ہو سکتا ہے آپ اس کا اندازہ خود لگا. نامعلوم چیزوں میں عالموں کی بات ماننا، غیر معلوم چیزوں میں جاننے والوں کی بات ماننا، ان کی رائے پر عمل کرنا، ان کے مشوروں کو تسلیم کرنا، انہی کے پاس جانا، نیچر یہی ہے، فطرت یہی ہے. اسی کو قرآن نے کہہ دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. نیچر کی فطرت ہے. آپ دنیا کی کسی میدان میں چلے جائیے، اس کے بغیر چارے کار ہی نہیں. اور اگر کوئی ایک مثال آپ کے پاس ایسی ہو کہ صاحب نامعلوم مسائل کو علم حاصل کیے بغیر ہر آدمی خود حل کر لے، تو ایک مثال آپ مجھ کو بتا دیجیے پوری دنیا میں کہیں پر. یہ تو نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے. نامعلوم مسائل میں جاننے والوں کی رائے کو لینا، اس پر عمل کرنا، یہ فطرت ہے، فطرت نیچر ہے. اس سے انکار کرنا نیچر سے بغاوت کرنا، فطرت سے بغاوت کرنا.
تو اس معاملے میں ہم دونوں طرح کی باتیں مان سکتے ہیں، چاہے کسی عالم سے زبانی ہم کسی مسئلے کے بارے میں پوچھیں یا کتاب سے ہم اس مسئلے کے بارے میں پڑھیں، تو یہ دونوں ماننے کے لیے ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب تقلید ضروری ہے تو کس کی تقلید کی جائے، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، یا احمد ابن حنبل کی، یا امام مالک؟ کسی کی بھی کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو امام اعظم کی تقلید کرے گا وہی جنت میں جائے گا، جو امام مالک کی تقلید کرے گا جنت میں جائے گا، جو امام اعظم، چاروں اماموں میں سے جس کی تقلید کریں گے جنت میں جائے گا۔ اور چاروں کا مطلب بھی یہ نہیں، چاروں کی تخصیص اس لیے نہیں ہے کہ بس یہی مجتہد پیدا ہوئے، ان چاروں کے علاوہ اور بھی مجتہد پیدا ہوئے، ان کے بھی اجتہادات، ان کے بھی مجتہدات، لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان چاروں ائمہ کے اصول استنباط تو مستحضر اور محفوظ ہیں، باقی جو فقہاء اور مجتہدین گزرے ہیں اس طرح سے ان کے اصول و ضوابط منضبط اور محفوظ نہیں رہ سکے، اس لیے دنیا میں ان چاروں کی فقہ رائج ہے، ورنہ اور کسی کے منضبط رہ جاتے تو ان کی بھی تقلید درست ہے، کسی اور کے رہ جاتے ان کی بھی تقلید درست ہے۔ چاروں کے چاروں ائمہ کی تقلید کرنے والا برحق ہے۔ امام اعظم کی تقلید کر رہا ہے وہ بھی شریعت پر عمل پیرا ہے، امام شافعی کی تقلید کر رہا ہے وہ بھی شریعت پر عمل پیرا ہے، کیونکہ میں نے بھی بتلایا نا کہ یہ جو حضرات کہتے ہیں یہ ان کی اپنی بات نہیں ہوتی خانہ ساز، بلکہ شریعت کے رموز، شریعت کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو ہی نکالتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو یہ تو ڈھونڈنے والے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ شریعت ہی کا ہے، ظاہر نہیں تھا تو یہ تو ڈھونڈنے والے ہیں، تو امام شافعی ڈھونڈ کر کے لائے تو وہ بھی شریعت ہے، امام احمد ڈھونڈ کے لائے وہ بھی شریعت ہے، امام اعظم ڈھونڈ کے لائے وہ بھی شریعت ہے، امام مالک ڈھونڈ کے لائے وہ بھی شریعت ہے۔ جب چاروں شریعت ہی ڈھونڈ کر کے لائے ہیں تو چاروں میں سے کسی پر بھی عمل کریں گے تو شریعت پہ عمل ہوا، اور شریعت پہ عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جو علماء دیوبند ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو شافعی کہتے ہیں، حنبلی کہتے ہیں، محمدی نہیں کہتے، تو ان کا یہ کہنا کہ میں حنفی ہوں یا میں شافعی ہوں یہ درست ہے یا محمدی کہنا ضروری ہے؟ اصل میں یہ بھی ایک مغالطہ ہے۔ دیکھیے جو نسبتیں ہوتی ہیں یہ کس کے لیے ہوتی ہیں؟ امتیاز کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب امتیاز کے لیے جب ہم نسبتی چیزوں کا استعمال کریں گے تو جو نسبت امتیاز پیدا کر دے وہی تو استعمال کریں گے۔ مثلا ہم سے یوں پوچھا جائے آپ کا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ انا مسلم۔ آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں۔ آپ کا نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے ہم سے پوچھا جاوے یہ کہ فقہی اعتبار سے جو مختلف آراء ہیں ان میں آپ کس رائے پر عمل کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہیں؟ تو وہاں ہم نے انا مسلم، امتیاز ہو گیا۔ میں مسلمان ہوں، امتیاز ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پر پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی، برمی، امریکی، افغانی بہت سارے لوگ، اب یہاں ہم کو جو امتیاز ہے وہ کون سا ہے؟ ملکی امتیاز چاہیے۔ تو ایسے میں ہم سے پوچھا جائے من انتا، بھائی آپ کون ہیں؟ انا ہندی ہوں، انا افغانی ہوں، انا پاکستانی ہوں۔ بھائی میں پاکستانی ہوں، میں ہندوستانی ہوں، میں برمی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں، یہ تو امتیاز ہوگا۔ ایک جگہ سارے ہندوستانی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھے آپ کون ہیں؟ یعنی میں تو ہندوستانی ہوں۔
فائدہ ہوا؟ بھائی ہندوستانی تو سبھی ہے نا. اب ہندوستانیوں میں جو آگے چل کر کے امتیازات ہیں ہم وہ چاہتے ہیں. تب آپ بتائیں کہ میں میرٹھ کا ہوں, میں دلی کا ہوں, میں بمبئی کا ہوں. اب ہندی کہنے سے کام نہیں چلے گا. تو جہاں کفر اور اسلام کے اعتبار سے امتیاز مطلوب ہو, وہاں کہیں ہم محمدی ہیں, وہاں کہیں ہم مسلمان ہیں, وہاں کہیں ہم مومن ہیں. یہ امتیاز کام کرے گا, نسبت کام کرے گا. لیکن سب مسلمان ہیں. اب ان مسلمانوں میں جو نچلے درجے میں کچھ تشخص اور امتیاز چاہیے نا, ایک ہی امتیاز نہیں ہوتا. دیکھیے کھانے کی میز پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں, ان کا ایک امتیاز جنس کے اعتبار سے بھی, یہ کیا ہے, فروٹس, یہ ڈرائی فروٹس, یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں ہے نا. اب وہ جو فروٹ کی ڈش ہے اس میں مختلف فروٹ رکھے ہوئے ہیں. اب ہم پوچھیں یہ کیا ہے, امرود پہ انگلی رکھی, یہ کیا ہے آپ کو جو فروٹ ہے. سوال کا مطلب پورا ہوا نہیں ہوا؟ فروٹ تو جان گیا, پوری میز پر جو رکھا ہوا تھا اس میں فروٹ تو ممتاز ہو گیا. اب فروٹ کے اندر بھی امتیازات اور تشخصات ہیں نا. اب وہاں اسی فروٹ کا نام لیں گے, یہ امرود ہے, یہ آم ہے, یہ کیلا ہے, یہ انناس ہے, یہ انگور ہے, تو حاصل ہوگا نا. اسی طریقے سے مان لیجئے بھائی آم ہے, اب آم میں پھر وہاں بھی تشخصات ہیں, وہاں بھی امتیاز ہیں, علیحدہ علیحدہ اس میں آم کی ہے نا. اب یہ طے ہو گیا کہ مختلف طرح کے آم رکھے ہوئے ہیں. اب یہ پوچھا آپ نے یہ کیا ہے جی, آم ہے. سوال کا مطلب پورا ہوا؟ اب اس کی جو اندرونی قسمیں ہیں امتیازات ہیں, یہ دشہری ہے, یہ لنگڑا ہے, یہ فلاں ہے, یہ چونا ہے, یہ چونا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نسبتیں جو ہوتی ہیں وہ امتیاز کے لیے ہوتی ہیں, تشخصات کے لیے ہوتی ہیں. اور تشخص کے لیے کون سی نسبت بیان کرنی ہے, اس کے استعمال کا دار و مدار اس پر ہے کہ کس چیز سے امتیاز چاہیے. ہر جگہ ایک ہی نسبت امتیاز پیدا نہیں کر سکتی, بلکہ ما بہل امتیاز, کس چیز سے امتیاز چاہتے ہیں. تو اب جہاں کفر و اسلام میں امتیاز ہے کہ آپ اسلام کو فالو کرنے والے ہو یا کسی اور مذہب کو فالو کرنے والے ہو, تو وہاں امتیاز کی بنیاد کیا ہے, اسلام. میں مسلمان ہوں, انا مسلم, میں محمدی ہوں, میں مسلم ہوں, مومن ہوں. لیکن سارے مومن بیٹھے ہیں, ان میں جو نچلے تشخصات ہیں, جیسے میں نے مختلف مثالیں آپ کو دی, اب ان تشخصات کے جواب میں اگر محمدی کہیں تو وہ امتیاز کہاں ہوگا. سوال کرنے والا یہ سوال کر رہا ہے کہ فقہی آراء میں جو اختلاف ہوا ہے, جو فطری تقاضا ہے, ان مختلف آراء میں سے آپ کون سی رائے پر عمل کرنے والوں کی جماعت میں شامل ہو. تو وہاں محمدی کہیں گے تو کام کیسے چلے گا, محمدی تو سبھی ہیں. وہاں ان محمدی لوگوں میں جو نچلے امتیازات ہیں اس کی ضرورت ہے نا. تو وہاں ہم کہیں شافعی ہیں, ہم کہیں فقہ حنبلی ہیں, ہم کہیں مالکی ہیں, تو پتہ چلے گا. مالکی کہنے کا مطلب یا حنبلی کہنے کا مطلب یا حنفی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کے دین پر عمل کرتا ہوں. دین تو سب کے لیے ایک ہی دین ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حنفی ہونا, شافعی ہونا, حنبلی ہونا, یہ تو فقہ کی اختلافی رائے جو ہیں, ان اختلافی آراء میں جو اب جو ہے امتیازات ہیں, کوئی ان کی رائے پر چلتا ہے, کوئی ان کی رائے پر چلتا ہے, کوئی ان کی رائے پر چلتا ہے, وہ فطرت کی چیز ہے. لہذا اس میں ہم حنفی کہیں گے تبھی امتیاز ہوگا. سائل کا مطلب جب ہی پورا ہوگا جب اس کو حنفی, شافعی, حنبلی کہہ کے جواب دیں گے. اور اگر ہم اس کے جواب میں کہیں گے نا مومن, تو بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا مومن, لیکن سوال کرنے والے کے سوال کا مقصد پورا نہیں ہوا. اور حضرت جن مسائل میں قرآن و حدیث سے ہمارے پاس مسائل موجود نہیں ہے, رہبری موجود نہیں ہے, تو ان میں تقلید کرنا فرض ہے نا. ضروری ہے تقلید.
دیکھیے تقلید کا تعلق تو فطرت سے، جیسے میں نے ابھی کہا، اور فطری چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے یا تقلید ہماری نظر میں درست اور صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی در حقیقت مقلد ہی ہیں، اس لیے کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں یہ انہوں نے خود قرآن و حدیث سے مستنبط کی ہے، کسی عالم نے ان کو یہ بات بتائی ہے نا، تو اس عالم کی مان کر کے چل رہے ہیں، تو کیا ہے وہ مقلد ہے۔ جو لوگ اپنے کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی مقلد ہی ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم تقلید نہیں کرتے یا ہم تقلید کو غلط کہتے ہیں صرف موضوعی ہے، موضوعی کے سوا کچھ نہیں۔ جو خود کو غیر مقلد کہتے ہیں وہ بھی 100% مقلد ہیں، جہاں تقلید ضروری ہے وہاں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، تقلید کے بغیر تو ایک قدم وہ بھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ ورنہ جتنے دنیا میں آج غیر مقلدین پھیلے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے ہر آدمی بخاری شریف سے مسائل کا استنباط کرتا ہے؟ قرآن سے کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا۔ جو اس جماعت کے علماء ہیں وہ جو ان سے بتاتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ غیر مقلد بھی مقلد ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہم مقلد نہیں ہیں یہ سینہ زوری ہے، جھوٹ ہے، یہ خامخواہ کی زبردستی ہے، وہ خود بھی مقلد ہے۔ تقلید جو ہے یہ کب تک کرنا ضروری ہے؟ مطلب ہر ایک چیز کو جب ہم سیکھتے ہیں تو ایک ٹائم دینا پڑتا ہے اس چیز کو سیکھنے کے لیے، تو یہاں پر تقلید کب تک کرنا ضروری ہے؟ جب تک مریں گے، تو جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہمارے پاس نئے نئے مسائل آئیں گے، تب تک ہمیں علماء کی تقلید کرنی ہے۔ تقلید تو زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، ایسا نہیں کہ جب تک 20 سال کے ہوں گے تو تقلید کریں گے، 21ویں سال میں آگے تقلید کی ضرورت نہیں ہے، 4 مسائل ہم نے پڑھ لیے اب تقلید کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک زندگی ہے جب تک تقلید کی ضرورت ہے، چونکہ جب تک زندگی ہے مسائل سامنے آتے رہیں گے، جہاں بھی مسئلہ سامنے آئے گا وہیں تقلید کا سہارا، جہاں مسئلہ سامنے آئے گا تقلید کا سہارا۔ تو تقلید کا تو انسان کی زندگی سے چوری دامن کا سہارا ہے، اس سے مفر نہیں ہو سکتا۔ جیسے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو جب پیدائش تھی اس وقت تو اسلام نہیں تھا، دوسرے مذہب تھے، عیسائی یا عیسیٰ علیہ السلام یہ شریعت پہ لوگ عمل کرتے تھے اکثریت میں یا چھوٹی سی تعداد میں۔ تو نبی علیہ السلام نے آ کر کے کسی کا کلمہ پڑھا تھا یا کسی کے دین کو فالو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نبی جو دنیا میں آتا ہے وہ دوسروں کے دین کو فالو کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنا نیا دین لے کر ہے، اور جب آپ تشریف لائے اس وقت کوئی دین باقاعدہ موجود ہی نہیں تھا، دو مشہور آسمانی دین تھے، یہودیت اور عیسائیت، اور دونوں میں اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ خود ان دین اور مذہب کے ماننے والوں کو بھی یہ امتیاز کرنا ممکن نہیں تھا کہ اصل تورات کتنی ہے اور تحریف شدہ کتنی ہے، اصل انجیل کتنی ہے اور محرف انجیل کتنی ہے، تو کسی دوسرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ البتہ فطری طور پر دین کی فہم اور دین کا ملکہ اور دین کی استعداد ہر انسان کو فطری طور پر عطا کی جاتی ہے، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین کی صحیح استعداد لے کر کے دنیا میں آتا ہے۔ جب عام انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، جو اللہ کا پیغمبر بن کر آ رہا ہے، اس میں یہ استعداد کتنی کامل اور مکمل ہوگی۔ تو وحدانیت، توحید، الوہیت کا تصور فطری طور پر ہر انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے، تو وہ دین فطرت کی استعداد
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کامل اور مکمل طور پر عطا کی گئی تھی. اسی کی بنیاد پر آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے, اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. اور آپ تو نبی بننے والے ہیں, نبی بن کر کے آئے ہیں. آپ کے علاوہ بھی اس وقت دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بت پرستی کو پسند نہیں کرتے. بتوں کی پرستش اور عبادت, کوئی صحیح مذہب تو ان کے سامنے تھا نہیں کہ اسے تسلیم کر لیں, لیکن ان کی وہ فطری جو استعداد تھی, کل مولود یولد علی الفطرہ, وہ فطری استعداد ان کو یہ بتاتی تھی کہ یہ بت پرستی غلط ہے. تو وہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی بت پرستی سے سیکھے. اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی بت پرستی نہیں کیا کرتے تھے. تو آپ کو کسی نبی کے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ کوئی دین آپ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا تھا. البتہ وہ جو فطری طور پر دینی ملکہ اور دینی استعداد ہوتی ہے وہ آپ کو لے کر کے بھیجا گیا تھا عمل طریقے پر. اسی کی بنیاد پر آپ جو ہے اللہ کو یاد کرتے تھے اور بت پرستی اور شرک کی چیزوں سے اللہ کو بچاتے تھے. اور جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام غار ہیرا وغیرہ میں جاتے تھے تو کیسے پتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ نبی کے ذہن میں اللہ ڈال کر بھیجتا ہے بچپن ہی سے کہ ایک اللہ کی آپ نے عبادت کرنی نبی ہے. کو نہیں, میں نے ابھی بتایا نا کہ عام انسان کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال کر کے بھیجا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہر آنے والے انسان کو, ہر پیدا ہونے والے انسان کو یہ تعلیم دی ان اللہ لا الہ غیر. مشکات کتاب الایمان کے اندر یہ روایت آپ نے پچھلے سال پڑھی. عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں کو بتایا, تعلیم اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ میں اللہ, میں معبود برحق ہوں, میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, اور تم اس پر گواہ رہنا, میں بھی اس پر گواہ ہوں, یہ گواہ ہیں, وہ گواہ ہیں. تو یہ تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دے کر دنیا میں بھیجا ہے. اب ہم جب آتے ہیں دنیا میں, عام انسان آتے ہیں, تو ماحول کی جو آلائش ہوتی ہے, گندگیاں ہوتی ہیں, وہ اس نشان کو, اس فطرت کو, اس ملکے کو ڈھک دیتی ہے, دبا دیتی ہیں, چھپا دیتی ہیں. جیسے کہ قرآن حدیث میں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. آنکھ جیسے گھرانے میں وہ کھولتا ہے تو ماں باپ کو جیسے کرتے ہوئے دیکھتا ہے کرنے لگتا ہے. ایک آدمی بت پرستی کے گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو بتوں کو پوجنے لگتا ہے. آنکھ پرستوں کے گھر میں آنکھ کھولتا ہے تو ماں کو, باپ کو, بھائی کو سب طرف دیکھتا ہے کہ سب آنکھ کے سامنے جھکے, وہ بھی آنکھ کو باپ کو سمجھنے لگتا ہے. ایک مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں نماز پڑھ رہی ہے, اس کا باپ نماز پڑھ رہا ہے, اس کی بہن نماز پڑھ رہی ہے, چاروں طرف وہ لوگوں کو دیکھتا ہے, تو وہ بھی خود ہی جانتا نماز کیا ہوتی. چھوٹا سا بچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کے وہ کیا جانے کہ خدا کیا ہے, لیکن اس نے دیکھا تو دیکھ کر کے وہی جذبہ جو اس کے دل میں رکھ کر کے بھیجا گیا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے, اور اسے باقاعدہ اسلام کی دعوت نہیں دی جاتی. جیسے کافروں کو دعوت دی جاتی ہے, دیکھو دین برحق یہ ہے, آپ اسے قبول کر لیجیے. کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کے لیے باقاعدہ یہ تقریب ہوتی ہے کہ بھئی آج جو اس کو مسلمان بنانے کی تقریب ہے, وہ تو بنا بنایا ہے وہاں سے. اب وہ جو ماحول کی آلائش گندگی اس کو کافر بناتی تھی, بت پر اس سے بچ گیا ہو بیماری گھرانے میں, تو گیا وہ پیدائشی مسلمان ہے. وہی جو وہاں سے تعلیم لے کر کے آیا تھا وہ تعلیم اس کی ختم نہیں ہوئی, برقرار ہے. جن لوگوں کی وہ برقرار چھپ جاتی ہے, گردآلود ہو جاتی ہے, ان کو دعوت دینی پڑتی ہے. تو جس کی وہ فطرت خراب نہ کر دی گئی ہو, اس کو علیحدہ سے دعوت اسلام دینے کی ضرورت نہیں ہے.
چنانچہ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے کوئی مسلمان بنانے کی تقریب تو نہیں ہوتی کہ بھئی آج مولوی صاحب کو بلا لو، آج ہمارے بچوں کو جو ہے باقاعدہ مسلمان بنایا جائے گا۔ تو پیدائشی مسلمان ہے، مسلمان تو وہیں سے بن کے آیا وہ، اب یہاں ماحول کی خرابی سے بھی بچا رہا، اس کو دین کا ماحول ملا تو وہی جو اس کے دل میں تھا ایمان، وہی ایمان پروان چڑھا، وہی دین تناور درخت بن گیا اور اس کی زندگی میں ایمان آ گیا۔ تو جب عام انسان کو اگر خراب ماحول سے بچا لیا جائے تو اسے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر کسی دعوت کے مسلمان ہوتا ہے۔ تو نبی کو کسی دعوت کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کو کسی کی دعوت کی ضرورت یہ پہچاننے کے لیے کہ اس کو کوئی آ کر بتائے گی تم جو ہے مسلمان ہو، وہ تو اللہ نے ازل میں پڑھا دیا۔ نبی کو بھی غیر نبی کو بھی ہر انسان کو اسلام اور توحید کا سبق اللہ نے پڑھا کر بھیجا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد جن کو ماحول خراب ملتا ہے وہ سبق کو بھول جاتے ہیں، اور جن کو ماحول صحیح ملتا ہے تو وہ سبق ان کو یاد رہتا ہے، لہٰذا ان کو کسی دعوت کی ضرورت نہیں، بغیر دعوت کے مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک اور بس آخری سوال پوچھنا تھا کہ جیسے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو لوگ یا کسی مذاہب کو نہیں مانتے، وہ نبی علیہ السلام کا یکسوئی کے زمانے کو جو ہمارے یہاں سنیاسی ہوتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خود کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو الگ لوگ ہو گئے، جو سنیاسی ہوتے ہیں انہیں تھوڑا بہتر بتاتے ان کے مقابلے میں جو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ تو کیا ان کا یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام نے بھی یکسوئی میں اللہ رب العزت کی پہچان کی ہے، اسی لیے وہ بھی جو اپنے راستے اپنا رہے ہیں، سنیاسی بن رہے ہیں الگ الگ مذاہب سے لوگ، تو وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، انہیں جو یہ مذہب ہیں سارے یہ بیتوکے لگ رہے ہیں، اس لیے وہ اصل مذہب کی پہچان کرنے کے لیے جنگلوں میں نکلے۔ سنیاس یا یکسوئی اگر اصل مذہب ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی غار حرا میں بسر فرماتے۔ اگر یہ بات مان لی جائے جیسا کہ وہ مان رہے کہ نبی علیہ السلام کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ سنیاس ہی اصل مذہب ہے، اس لیے آپ سنیاسی بننے کے لیے غار حرا میں تشریف لے گئے، تو جو صحیح آدمی، نبی کو تو چھوڑ دیجئے طرف، صحیح آدمی صحیح چیز کو پہچاننے کے بعد اس کو ترک کر دے گا؟ نہیں کر سکتا نا۔ اگر سنیاس ہی مذہب ہوتا اور حضور کو اس کی معرفت حاصل ہوگی بقول ان کے، اس لیے آپ غار حرا میں جا کے سنیاسی بن گئے، تو پھر آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جیسے یہ سنیاسی گفاؤں میں پڑے ہوئے ہیں سب چیزوں کو چھوڑ کر کے، نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام بھی ایسے پڑے رہتے، لیکن ایسا ہے کیا؟ جب تک آپ کو اصل کام نہیں دیا گیا تب تک آپ نے خلوت اختیار کی۔ خلوت تعمیر قلب کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے؟ خلوت میں دل بنتا ہے، خلوت میں دل معمور ہوتا ہے، اور کسی چیز کو بھی جو تیار کرتے ہیں وہ کس چیز کے لیے؟ صرف رکھنے کے لیے، استعمال کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب قلب تیار ہو گیا، اس قلب کو کام کرنا ہے، اور یہ قلب کام کیا کرے گا؟ قلب بادشاہ ہے، بادشاہ ہاتھ میں پھاولا لے کے نہیں جاتا، بادشاہ کام آرڈر کرنا ہے، اس کی رعایا ملازمین سارے کام کرتے ہیں۔ تو شہزادے کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ نظام مملکت کو سنبھالے، اور جب اس کی تربیت ہوگی تو اب نظام چلانا ہے۔ ایک شہزادے کی بڑی شاندار تربیت کر دی، اور تربیت کر کے وہ ایک کمرے میں بند ہو کر کے لیٹ گیا، جی میری تربیت ہوگی، تو کیا فائدہ تربیت کا؟ شہزادے کے جو اطالب جو دی جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، وہ اس کی تربیت کرتے ہیں کس لیے؟ کہ جس دن یہ تیار ہو جائے گا، امور سلطنت کو سنبھالنے کے لائق ہو جائے گا، تو اب اسے امور سلطنت کو سنبھالنا ہے۔ تو خلوت یہ دل کی تعمیر کا ذریعہ ہے،
دل معمور ہو گیا، دل مستحکم ہو گیا، کام کرنے کے لائق ہو گیا، تو اسے کام کرنا ہے۔ دل کا کام کیا ہے؟ آزاد، پھر حکمرانی کرنی۔ تو ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو خلوت میں تعمیر کیا گیا، اس کو اس لائق بنایا گیا کہ جو ذمہ داریاں اس قلب پر اترنے والی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو انگیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے آپ نے خلوت میں جا کر اپنے دل کو معمول فرمایا اللہ کی یاد کے ذریعے۔ تو وہ اصل مقصد نہیں ہے، شہزادے کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت مقصود نہیں ہے، وہ تربیت تو مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کیا سمجھے؟ یہاں پر یہ جو سنیاسی لوگ جاتے ہیں ان کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، معمول ہے جس کی دیکھیے تربیت صرف کسی استاذ کے سامنے بیٹھ جانے کا نام تربیت نہیں، اصول تربیت کو سامنے رکھ کر جو تربیت کی جائے گی وہی تربیت ہے۔ ایک آدمی اطالیت کے پاس بیٹھا ہے، اطالیت اپنے شاگرد کو لیے بیٹھا ہے، اصول تربیت کے خلاف اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، تو جتنی وہ اس کے ساتھ محنت کرے گا اور زیادہ فساد اور بگاڑ اس کے اندر پیدا ہوگا۔ مدرسے میں بچہ آ گیا تو تعلیم و تربیت کے اصول کے مطابق ایک استاد اگر اس پر محنت کرے گا تو وہ نکھارا جائے گا، اور تعلیم تربیت کے اصول کو بالائے طاق رکھ کے غلط طریقے سے اس کو لے کر کے بیٹھ جائے تو اور اسے بدماش بنا دے گا، بیکار بنا دے گا، خراب کر ڈالے گا۔ سنیاسی جو گفاؤں میں جنگلات میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے دل کی تربیت کی بات کریں، ہم دل بنانے جا رہے ہیں، لیکن بنانے کا جو بنیادی طریقہ ہے اس سے ہٹ کر جا رہے ہیں۔ وحدانیت فطرت کی آواز ہے، فطرت کی آواز کے خلاف آپ جتنی محنت کریں گے وہ محنت آپ کو گمراہی میں اضافہ کرے گی، خیر کے اندر ہدایت کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ سنیاس میں جا کر کے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ اصول ہی کے خلاف۔ جب اللہ کی طرف سے ایک نظام آ گیا، جب نظام نہیں تھا تو جو جیسے کر رہا تھا کر رہا تھا، جب نظام آ گیا تو سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نظام کو فالو کرے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس خلوت کے بعد نظام الہی لوگوں کے سامنے پیش نہ کرتے، بس اسی پہ اکتفا کرتے تو پھر سارے لوگ بس خلوت کرتے کبھی، لیکن خلوت کے بعد جو نظام آپ کو دیا گیا، اس خلوت میں جس نظام کو سنبھالنے کے لیے آپ کو تیار کیا گیا تھا وہ نظام آپ نے عالم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب عالم کے لیے ضروری ہے کہ اس نظام کو فالو کرے۔ اس کی مثال کو آپ نے سمجھ لیجیے، ابھی ہمارے مدرسے کالج اسکول سب بند ہیں، تو کوئی یہاں پھر رہا کوئی وہاں پھر رہا، جو علم کے شائق طلباء ہیں وہ اپنے گھروں میں کتاب لیے بیٹھے مطالعے میں مشغول، ان کی یہ کاوش اور کوشش ان کے لیے مفید بھی ہے اور قابل تعریف بھی ہے، کیونکہ ابھی نظام شروع نہیں ہوا، لیکن جس دن مدرسے کھل جائیں گے نظام جاری ہو جائے گا، داخلے ہو جائیں گے، جماعت بندیاں ہو جائیں گی، باقاعدہ اساتذہ کے لیے اسباق کی تقسیم ہو جائے گی، اور اب درسگاہیں شروع ہوں گی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ دیکھو میں جب چھٹی کے زمانے میں درس گھر بیٹھا کتاب پڑھتا تھا تو مولانا میری بڑی تعریف کرتے تھے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے تھے، تو جب وہ بہت اچھا کام تھا میرا تو بس میں تو گھر میں کتاب لیے بیٹھا رہوں گا، میں مدرسے میں نہیں ہوں، نہ کسی کلاس میں بیٹھوں نہ کسی استاد کا سبق سنوں، تو اس کی بات چلے گی۔ تو جو گھر میں بیٹھ کے مطالعہ تھا وہ جب تھا جب تعلیم کا باقاعدہ نظام شروع نہیں ہوا، تو نظام مصطفیٰ آنے سے پہلے جو سنیاس میں لوگ جا رہے تھے ان کا سنیاس قابل قبول، لیکن نظام آ گیا، اب سنیاس کے کوئی معنی نہیں رہے، اس لیے آقا نے فرما دیا لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں ترک دنیا کی کوئی گنجائش نہیں۔
نظام آ گیا، نظام سے پہلے یہ چیز تھی، اب تو نظام آ گیا، نظام کو فالو کرنا